یہ جو 12 مارچ سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے میڈیشن کا، جو کہ ابھی بھی جاری ہے، میرے خیال سے 12-13 مئی تک ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کرے معاملات سیٹل ہو جائیں. سیٹل معاملات سیٹل مطلب 12-13 مئی آپ ڈیٹ دے رہے ہیں. فارن پالیسی پاکستان کی کس منسٹر نے، اب یہ آپ نے باعث اپنا کوئی نہیں رکھنا، آپ نے بالکل صحیح رپورٹ کرنا ہے مجھے اور عوام کو بتانا ہے کہ who do you think has led Pakistan's foreign policy to the best of her or his ability? I think number 1 نے بھی بلاول بھٹو زرداری. اسحاق ڈار کا ٹرانزیشن شروع ہوا ہے فرام فارن منسٹر فائنانس منسٹر ٹو فارن منسٹر ہوا ہے 22 اپریل پچھلے سال سے. اگر آؤٹ آف 10 میں 9.5 اگر بلاول کے لیے رکھوں گا تو 9.3 یا 9.2 would be for ڈار صاحب. ڈار صاحب has been amazing. کیا ہوا ان 24 گھنٹوں میں؟ کتنا فیئر تھا؟ اسٹیٹ کی کیا پاورز اور کتنے پاور لیس خود اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے؟ چینل کی طرف سے کیا سپورٹ تھی؟ ایک دم پیچھے سے ڈالا آیا اور لوگ اس نے آ کے سامنے لگا. میرا ڈرائیور لیفٹ پہ گاڑی چلا رہا تھا, میں رائٹ پہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے بالکل سیدھا پہلے میرے ڈرائیور اور پہلے ٹرانسلیٹر کو نکالا اور ان کو مار رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ کے لیے اسپلٹ سیکنڈ تھاٹ, مطلب کرو کو بھی اسالٹ کیا اور ہاں کو بھی ڈرائیور اور کرو دونوں کو, and they were all locals, they were both of them were locals right. اور وہاں پر انہوں نے مجھے بھی دھکا دیا اور اس کے بعد جو انہوں نے مارا ہے 3 گھنٹے تو صرف مارا ہے انہوں نے, اور وہ بات کچھ نہیں کر رہے تھے, صرف مار رہے تھے. تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جی آپ بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کچھ کہ بھائی آپ کین ایکسپلین دیم. no questions, صرف کٹائی, صرف پٹ رہے تھے, صرف پٹ رہے تھے, ہر طرح سے پٹ رہے تھے, ہاتھوں سے, لاتوں سے, ڈنڈوں سے, گھونسوں سے. اچھا اور وہ منہ پہ اپر باڈی پہ نہیں مار رہے تھے, لوور باڈی بالکل. تو خیر پھر بیچ میں انہوں نے بہت زیادہ ایکوزیشنس کیے, انہوں نے اس سے نماز سنی بائی دی وے. ہاں ہاں آف کورس. پاکستان کو لے کے اس نیوز ڈیسک پہ کیا سوچ تھی جو یہاں پہ ایک سوچ ہوتی ہے انڈیا کے بارے میں, تو وہاں پہ کیا انوائرمنٹ؟ بہت کانولیوٹڈ سوچ تھی. اگین جو I mean this is the wrong word but I can't find a better word, جو زہر پاکستان کو لے کے بھرا جا رہا ہے وہ اسکول سے شروع ہوتا ہے, وہ ان کے نصاب سے شروع ہوتا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو لیٹ اس بلڈ پاکستان. ہماری دوسری ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک اور بڑے اہم گیسٹ, جو کہ میں ان کو پہلی بار 2012 میں ملا تھا, بہت ینگ تھے اور اتنی کیوریوسٹی تھی. وہ کیوریوسٹی اب جو کہ ہے اس شیپ میں آئی ہے کہ پاکستان میں جرنلزم کے اندر ینگ صحافی ہونے کے بعد باوجود ایک ایسا نام بنایا کہ نہ صرف پاکستان میں ان کو لوگ جانتے ہیں, ریجن دنیا میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. کانفلکٹ جہاں بھی ہو وہاں انس ملک پہنچ جاتے ہیں. انس السلام علیکم, کیسے؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فراد فار ہیونگ می اینڈ کنگریچولیشنس آن دس نیو وینچر. جیسے آپ نے مجھے جانتے ہیں 2012 سے, ویسے میں بھی آپ کو 2012 سے ہی جانتا ہوں. اینڈ آئی مین آئی ایم انکریڈبلی پراؤڈ ٹو نو یو, ٹو سی یو. And I mean, frankly, you are the one who's seen me grow. I can't say کہ جی this use the same words, but جو بات آپ نے کی دنیا کی جاننے والی, I think I've just been very lucky. ایک چیز جو میرا فوکس رہا ہے ہمیشہ سے وہ پاکستانی ڈپلومیسی ہے, ٹیکنگ پاکستان ٹو دا ورلڈ, کیونکہ کوشش میری یہی تھی اور آئی تھنک اب کوشش میں کامیاب ہیں. یو آر این ایمبیسڈر آف پاکستان. ہم ذرا اس پہ بات کریں گے. پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک لڑکا جو بیگ میں گمبل گھماتا تھا لائیو اسٹریم کرنے کے لیے, وہ ایک فون اور ایک بلوٹوتھ مائک کے ساتھ اور ایک وائی فائی یا ڈیٹا کنیکشن کے ساتھ کابل میں بھی پہنچ گیا, وہ یوکرین میں بھی پہنچ گیا, اس نے جعفر ایکسپریس بھی کور کیا. لیٹس گو بیک ٹو کابل فرسٹ. 2021 کابل فیل, آپ وہاں پہ تھے, آپ نے وہ سارا کور کیا. 1 سال بعد آپ پھر وہاں گئے اور آپ وہاں اٹھائے گئے. مجھے ذرا یہ پہلے 2021 بتانا ہے آپ نے ہماری آڈینس کو, اور پھر 2022 میں جو آپ پورے 24 گھنٹے تقریباً کیپٹیوٹی میں تھے طالبان کے, کیا ہوا, کیا فیئرس تھے, کوئی پاورز کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوئی, اسٹیٹ کی کیا سپورٹ ہوتی ہے, جرنلسٹ کے لیے آپ کا ایز اے جرنلسٹ آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں 2021 میں جو چیز ہوئی وہ ویکیوم میں نہیں تھی. میں 2018 سے, اب میں ایک دوسرے آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا ہوں, میری جو پریویس ورک پلیس تھی, تو میں 2018 سے ان کے لیے افغانستان کور کرتا تھا. اور میری نوکری کا یہ بہت امپورٹنٹ حصہ تھا کہ جہاں پہ میں 4 سے 6 ہفتے پاکستان میں رہتا تھا اور 2 ہفتے میں کابل میں رہتا تھا. تو اور پھر میں نے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کور کیے. جب 3 ستمبر 2018 کو اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو
اور اس وقت نئے نئے اپوائنٹ ہوئے امریکی خصوصی ایلچی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد، وہ پاکستان آئے، اس وقت کے وزیر اعظم سے ملے آ کے، صفحہ اس وقت ایک تھا، تو نئی نئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو میں نے دوحہ بھی میرا آنا جانا ہوا، تو میری پولیٹیکل لیڈرشپ سے انٹریکشن شروع ہوئی وہاں کی. تو 2018 پھر 19 پھر 20 میں کووڈ آ گیا. کووڈ بہت بڑا گیپ تھا افغانستان میں، اتنا زیادہ کووڈ کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا تھا ہمارے مقابلے میں. لیکن پھر اور اینڈ دین یو کم ٹو 2021 میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بیک اسٹوری ہے. بیک اسٹوری یہ ہے کہ میری جو آرگنائزیشن تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کابل چلے جائیں، اور میرے پاس وقت ویزا نہیں تھا، اور پاکستان اور افغانستان کے حالات جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ور ایٹ این آل ٹائم لو. سلسلہ علی خیل جو کہ اس وقت کے امبیسڈر نجیب علی خیل کی ڈاٹر تھیں، بیٹی تھیں، ان کی مبینہ کڈنیپنگ کا معاملہ ہوا تھا اسلام آباد میں، جو کہ ڈینائی کیا گیا تھا اس وقت کی حکومت کی جانب سے. اور اسی تناظر میں افغان حکومت نے اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے، کنسلٹیشنز کے لیے واپس بلایا ہوا تھا. تو مجھے ویزا نہیں مل رہا تھا، اور مجھے ایونچولی ٹرنس آؤٹ تھوڑی بہت تگ دو کے بعد کہا گیا کہ جی آپ پشاور آ جائیں، اور پشاور آ جائیں اور آپ کو پشاور سے ہم ویزا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے میں 27 جولائی کو میں پشاور گیا، اور اسی دن جو ہے سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے تھے، شاہ محمود قریشی، اور ان کی سعودی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس تھی 12:15 بجے صبح میں. فیصل بن فرحان کی وزارت خارجہ کے اندر پریس کانفرنس تھی، شہزادہ فیصل بن فرحان کی. تو میں صبح پشاور گیا، اور میں نے جا کے بتایا، ان کو پتہ تھا کہ میں نے آنا ہے. انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا سا انتظار کریں. میں نے کہا جی کتنا انتظار کریں؟ انہوں نے کہا جی ہم تھوڑا سا ویٹ کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے 12 بجے نا واپس اسلام آباد پہنچنا ہے، تو آپ اس سے پہلے بس مجھے ویزا دے دیجیے گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں بیٹھا تو میرا ڈرائیور مجھے، اس کو ہم گاڑی باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، میرا ڈرائیور ہارڈلی 5 منٹ یا 10 منٹ ہوئے تو انہوں نے نا پولیس والا کہ انہوں نے کہا جی آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. میں گیا، اس نے کہا سر آپ کو دے دیا ویزا. انہوں نے 3 مہینے کا ویزا دے دیا اس نے. میں واپس آیا تو میں نے ڈرائیور کو کہا چلیں. میں نے کہا سر کدھر چلیں؟ میں نے کہا ہو گیا ویزا. کہتا سر اتنی جلدی تو کیسے ویزا ملتا ہے آپ کو؟ خیر آئی اسپوک ٹو مائی ایڈیٹر، اور میرے ایڈیٹر نے کہا کہ جی ابھی اس وقت تم یو گو ٹو کابل رائٹ ناؤ. تو میں نے کہا کہ یہ میرے ویون کے ایڈیٹر تھے، ویری سپورٹیو ایڈیٹر. آئی ہیڈ ہی واز بیسڈ ان نیو دہلی. آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ایڈیٹرز دیٹ آئی ہیو ورکڈ ود. ہمارے ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے تھے، لیکن جسے کہتے ہیں نا ورک ایتھکس وائز، ہم اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن ایز این ایڈیٹر ربن شرما واز فینٹاسٹک. دیٹ بینگ سیڈ، خیر میں نیکسٹ ڈے 28 جولائی کو میں چلا گیا، پہنچ گیا کابل، اور ویڈنسڈے کا دن تھا مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد سے میری اسٹرینتھ یہ تھی کہ آئی یوزڈ ٹو فلم آن مائی اون. میرے پاس کوئی ایسا اتنا بڑا کرو نہیں تھا، اور میرے پاس لوکل ایک پروڈیوسر تھا جو میرا ٹرانسلیٹر بھی تھا، وہ میرا ڈرائیور بھی تھا. اب ساؤتھ ایشین، آپ ایک ساؤتھ ایشین چینل میں، میں ایک ساؤتھ ایشین چینل میں کام کرتا تھا، انڈین بیس تھا لیکن ساؤتھ ایشین چینل تھا. تو اس کرنسی کو اگر آپ USD سے کمپیئر کریں گے تو وہ تو پھر بھی بہت فرق آ جاتا ہے، ریسورس وائز بھی بہت زیادہ فرق آتا ہے. تو خیر میرے ایڈیٹر نے مجھے کہا کہ یار تمہاری اسٹرینتھ یہ ہے کہ تم نا آگے پیچھے جو کابل کے آگے پیچھے کے علاقے ہیں اور پروونسز ہیں ان کو کور کرو. تو میں ڈے ٹرپس کرتا تھا، لغمان کھا، چارے کار کھا، آئی مین ڈفرینٹ پروونسز میں نے ان کے ڈے ٹرپس کیے، اور صبح جاتا شام میں آ جاتا، صبح جاتا شام میں آ جاتا. اینڈ اٹ کیم ٹو اے پوائنٹ. واٹ واز دی پلس ادھر تھی کہ یہ کابل اس وقت یہی تھا کہ انخلا ہونے والا ہے. ہاں اس وقت کیونکہ 31 اگست جو تھی وہ ڈیڈ لائن تھی، اور اس وقت تک 2 بار ایسا ہوا تھا کہ ایک شیر خان بندر جو کہ ایک ڈرائی پورٹ ہے تاجکستان کے ساتھ، وہاں پر ایک ٹیک اوور ہوا تھا جو کہ 2 دن بعد وہ سیج ختم کروائی تھی افغان فورسز نے. اور ایک اور چائنا بارڈر کے پاس ایک اور جگہ تھی، وہاں پر بھی 2-3 دن لگے تھے، وہاں پر انہوں نے سیج افغان طالبان کا ٹیک اوور شہر سے ختم کروا دیا تھا. تو بڑا انٹرسٹنگ ایک تھا کیونکہ کابل از لینڈ لاک، ناٹ دیٹ افغانستان از ناٹ لینڈ لاک، لیکن کابل کے ارد گرد بھی ڈفرینٹ پروونسز ہیں، تو ہم یہ کور کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں ہرات پہنچا، اور میں پہنچا تھا ہرات 5 اگست 2021 کو، جمعے کا دن تھا. تو اور جانے والی فلائٹ جو تھی، یو ول بی ویری سرپرائز، مجھے ملی تھی $89 کی، $90 کی ایک شخص کی جانے کی فلائٹ تھی، ون وے فلائٹ ٹکٹ ٹو ہرات. اور واپسی کی فلائٹ یو ول بی ویری سرپرائز $260 کی تھی.
جس دن میں ہرات پہنچا تھا تو اس دن 4 فلائٹس تھیں کیمیر کی جو افغانستان کی ہے. سو دا ایئر لائن انڈسٹری نیو کہ ہاں کام ہونے والا, لوگ نکل بھی رہے تھے وہاں سے, ایویکویٹ بھی کر رہے تھے, اور پینک آلریڈی تھا. پینک بالکل تھا, لڑائی کیونکہ آن دا گیٹس چل رہی تھی, لیکن ٹیک اوور کچھ اس طرح سے سچ نہیں ہوا تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ میں 5 کو پہنچا تو مجھے ہوٹل نہیں ملا. جس ہوٹل میں میں نے اسٹے کرنا تھا وہاں پہ اس سائڈ پہ اب ہرات کا ٹیک اوور نہیں ہوا, اور لیکن اس علاقے کے اندر جو ہے وہ ٹیک اوور کی طرف, کیونکہ وہاں پہ طالبان کا غلبہ آ گیا, لیکن ہرات ابھی بھی لڑ رہا ہے, اسماعیل خان کی فورسز لڑ رہے ہیں. خیر مجھے ہوٹل لن اوڈونل ایک بڑی مشہور صحافی ہیں, انہوں نے اپنا ہوٹل سے وہ چیک آؤٹ کر رہی تھی, اینڈ شی وینٹ ٹو دا کاؤنٹر, شی سیڈ ہی از مائی فرینڈ, میرا جو کمرہ چھوڑ رہی ہوں آپ اس کو دیں گے, اینڈ کائنڈ آف ہر ٹو ڈو سو. میں ہرات پہنچا اور صبح جب اٹھے تو اچھا ہرات میں 5 تاریخ کو ہی فلائٹ بورڈ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ رینیوڈ آفینس لانچ کیا طالبان نے. تو اس سے پہلے بھی ہم سنتے آ رہے تھے, تو مجھے سم ون فرام دوحہ آفس, انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کیا, بردر دس از اٹ. تو میں نے اس کو آگے سے میسیج کیا کہ یار تم لوگ ہر بار یہی کہتے ہو دس از اٹ, پھر تم لوگ کو اوور رن کر دیتے ہیں, تو چلو دیکھتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی اسٹل ہیو دیٹ میسیج. یو ٹوک اے چانس. یا سو آئی لائک اوکے فائن لیٹس سی, ہر بار کہتے ہیں کہ جی. خیر میں 5 کو پہنچا تو اس وقت پتہ چلا کہ جی زرنج نمروز جو کہ ویسٹ میں ہے اس کو طالبان نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے, لے لیا. نیکسٹ مارننگ وی ووک اپ اینڈ آؤٹ آف ایوری بڈیز ڈس بلیف انہوں نے جو عبدالرشید دوستم ہے شبرغان, ان کا جو گاؤں تھا, ان کا پروونس تھا, وہ ٹیک اوور کر لیا تھا. اینڈ دیٹ از وین ریئلائزیشن ہٹ کہ کیا ہو رہا ہے, کہ if they can overrun Abdul Rashid Dostam's hometown, home province, Marshal Abdul Rashid Dostam, تو پھر کچھ بھی ہو. اینڈ frankly I will admit, I've said it, بہت سارے پنڈتس غلط ہوئے, کیونکہ ہر کسی کو یہ اندازہ تھا کہ طالبان ٹیک اوور جب کریں گے تو وہ ان کا ایسٹ سے شروع ہوگا, کیونکہ پاکستان کا بارڈر لگتا تھا. تو ایک پرسیپشن یہ تھا کہ پاکستان سے لاجسٹیکل سپورٹ اور ان کے لوگ فائٹر جب ان کو, تو یا ساؤتھ سے کریں گے, گویا قندھار والی سائڈ سے ہوگا یا ننگرہار والی سائڈ سے ہوگا. نو ون سو اٹ کمنگ کہ ویسٹ سے ان کی آفینسو شروع ہوگی, زرنج سے شروع ہوگی, اور دین دے ول کم رائٹ ان ٹو نارتھ جہاں پہ طالبان نے کبھی, اور دیٹ واز شبرغان. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار می کہ یار اچھا اب تو آ گئے ہیں, اب تو رک گئے ہیں, تو لیٹس سی. اینڈ ایون ان دا رن اپ آئی تھنک بیکاز ڈسیپشن بہت زیادہ تھی. ڈسیپشن اس لیے زیادہ تھی, مجھے یاد ہے 15 اگست جس دن اس کا ٹیک اوور ہونا تھا, 13 اگست کو یو ایس ایمبیسی نے ایک اشتہار دیا تھا, ٹینڈر دیا تو 5 اگست کو تھا, لیکن 13 اگست کو انہوں نے ری ایڈورٹائز کیا تھا کہ ایمبیسی جو تھی وہ تھی مسعود سرکل پہ, اور ایمبیسی سے مسعود سرکل سے ایمبیسی کے اندر جو مین کمپاؤنڈ ریزیڈنس کمپاؤنڈ ہے وہ تقریباً 1700 میٹرس کا روڈ انہوں نے لے کرنا تھا, ایشپلٹ, اور اس کا آن سائٹ انسپیکشن جو تھی وہ 15 اگست کو تھی. تو یو ایس ایمبیسی وہ سو کانفیڈنٹ کہ جی کچھ نہیں ہو رہا, تو ہمیں لگا کچھ نہیں ہو رہا. خیر آئی مین پروونسز اسٹارٹیڈ فالنگ لائک اے پیک آف کارڈس, اور رائٹ لیفٹ سینٹر, اور پھر 15 کو ایونچولی ٹیک اوور ہو گیا. تو میرے خیال سے آئی مین I was in Kabul. میں ایک دن پہلے میدان وردک تھا 14 اگست کو, اور اس ٹیک اوور کی بھی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ پاکستان, جیسے افغانستان نے اپنا سفیر واپس بلایا ہوا تھا, تو ویسے پاکستان کے اس وقت کے سفیر تھے منصور احمد خان صاحب. اس پاکستان نے بھی کنسلٹیشنس کے لیے ریسیپروسٹی انگیج کر کے واپس بلایا ہوا تھا ان کو کنسلٹیشنس کے لیے, ناٹ دیٹ کہ, اور پیچھے اس میں ٹیک اوور ہو گیا. اب سمجھ ہی نہیں آئے, اور ایک دن پہلے آپ کا سنڈے کا دن تھا مجھے یاد ہے, اور کابل میں کیوس, پوری طرح کیوس, کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, بینکس کے اوپر رش ہے. میں نے اس دن اپنے کرو کو بلایا, کیونکہ ہمارا آئی واز اسٹیئنگ ان دا سرینا, ناٹ آن دا 5th فلور بٹ مین سرینا ہوٹل پہ, اور میں نے اپنے کرو کو بلایا تھا. میرا جو ایک ڈرائیور تھا اور ایک ٹرانسلیٹر تھا, تو ٹرانسلیٹر وہ ڈو کیمرہ موبائل پہ کرتا تھا اینڈ آل دیٹ. تو میں نے احد کو بولا, انہوں نے کہا جی ہم تو کوشش کرتے ہیں آنے کی, لیکن ہم تو پھنس گئے, اور وہ پھر مجھے ویڈیو کال کر کے دکھا رہے ہیں. خیر ٹیک اوور ہو گیا, اب کیا کریں, اب ایک خوف تھا. مجھے یاد ہے اس رات کو, آئی ول گیو یو دا ویڈیو, اس رات کو 8 بجے, سو ہمارے ہوٹل میں 3 بجے قریب دوپہر میں ایک اسکیئر ہوا.
ایک امریکی چینل، ایک برٹش چینل کے رپورٹر تھے، مایا ناز رپورٹر ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے سلر استعمال کی. پھر سرینا کی سیکیورٹی واز بینگ لکڈ آفٹر بائی a German security supervisor, something, not company, supervisor. And I think he had a fallout that was, I can be wrong, لیکن اس کی فال آؤٹ ہوا اور رومر یہ چلا کہ جی شام کی شفٹ نے آنے سے منع کر دیا. تو سرینا وچ واز پیکڈ ایک دم سے سارے جرنلسٹ غائب ہو گئے، وہ بیرن ہوٹل چلے گئے وچ واز رائٹ ان فرنٹ آف دا ملٹری سائڈ آف دی کابل ایئرپورٹ. اور صرف میں بچا تھا میرے، اور اس لیے کیونکہ میرے پاس جانے کو کہیں اور نہیں تھا. اور ای این پینل اے بی سی کی ٹیم، ان کے پروڈیوسر تھے سہیل الدین، اب وہ سی بی ایس میں ہوتے ہیں، وہ تھے. آئی ٹی وی سے جان ارون تھے، اور دیر واز ون ڈینش ٹی وی، دیٹس اٹ. ہم 4 لوگ تھے اور سرینا میں گمسا، بالکل جسے کہتے ہیں نا سناٹا، اور پتہ ہی نہیں آپ کو واٹ ہیپنس نیکسٹ. 5 ساڑھے 5 بجے مجھے یاد ہے، میں 5 بجے میں آن ایئر جا رہا تھا، تو اس وقت پہلی خبر آئی کہ جی اشرف غنی ہیز فلیڈ دا کنٹری. سو آئی بروک دیٹ آن ایئر ایٹ وی آن. اور اس کے بعد 8 بجے مجھے یاد ہے میں لائیو کے لیے کھڑا ہوا تھا انڈیا میں، اس وقت 9 بج رہے تھے، پرائم ٹائم بلیٹن تھا، اور ایک دم سے آواز آئی کہ جی لائٹیں سب نے بند کر دی ہیں. اینڈ وی ڈونٹ نو، اینڈ وی سو کہ جی طالبان فائٹرز 3 ڈالوں کے اندر آ رہے ہیں، اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ یو آر واکنگ ان ٹو. کہ اب تو خون خرابہ ہوگا، اب تو بس مطلب بس ختم، قتل و غارت، بیکاز جو امپریشن ان کا بنا ہوا تھا کہ خیر وہ آئے. اور جو سرینا کے جو سیکیورٹی، جو شام کے جو سیکیورٹی سپروائزر تھے، وہ اردو بولتے تھے، وہ پشاور میں انہوں نے پڑھا تھا. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ نہیں، دے ور جسٹ ہیئر ٹو ٹاک. اور اس کے بعد تو پھر ہماری ان سے دوستیاں ہو گئیں. وہ آئے، رکے، کھانا کھاتے، کیونکہ ایک ہی ریسٹورینٹ تھا، تو آپ ان کو ناشتے پر بھی مل رہے ہیں، کھانے پر بھی مل رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اردو میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ رشتہ دار یہاں پر ہیں یا تھے، انہوں نے پڑھا ہے. سو آپ کا ایک ہو کے کنیکٹ بن گیا تھا. اینڈ میں گیا، جب مجھے پوچھا تھا کہ میں نے پہلی بار پوچھا اپنے ایڈیٹر سے، اس نے کہا یار چلے جاؤ، دیکھ لیتے کب واپس آئیں گے. اور میں 117 دن وہاں پر تھا. آئی واز پرہیپس ایز میرے دوسرے کالیگس تقریباً خان کے دھرنے کے قریب آپ پہنچ گئے تھے. نہیں میرے خیال سے، آئی مین، لیکن دھرنا اور نو دھرنا میرے خیال سے ان 117 دن، دیز 170 days were very rewarding in the sense کہ جو جگہیں جیسے فریاب پروونس جو ہے وہ میں کبھی نہیں گیا تھا، آؤٹ آف باؤنڈس تھا، چلا گیا طالبان کنٹرول کے اندر آپ کو. بالکل. اور بہت how were they like they were facilitating؟ شروع میں تو دیکھیں the rules got changed every day. ٹھیک ہے نا، کیونکہ رولز بیسڈ آرڈر نہیں تھا. آپ کا جو مرضی ہے، وہ کمانڈر نے بول دیا تو یہ رول آ گیا، اس نے بول دیا تو یہ رول آ گیا. شروع میں تو طالبان were very facilitating، لیکن ایز they went more into the governance structure، کمپلیکیشنز، اور وہاں پر جو ایک ایگزسٹینشیل کرائسس تھا وہ دیز ماڈرن طالبان اینڈ دا اولڈ اسکول اولڈ گارڈ طالبان. اولڈ گارڈ طالبان آر اے ریفلیکشن آف ٹوڈے واٹ از ہیپننگ ان ماڈرن طالبان and حقانی لیڈ سراج حقانی لائک آئی مین ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے، بٹ ہاں سراج حقانی جس کو ایک بار اس کے اوپر $10 million کی باؤنڈی تھی اور واٹ ناٹ، وہ آئی مین اٹس سو میم اس پہ بات کرتے ہیں سراج حقانی کے اوپر، ہاؤ ہی از اے ماڈرن طالبان اینڈ کس طرح سے انہوں نے اپنی یہ امیج بنائی. آپ جیسے جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں، بٹ پہلے تو ہم ذرا کابل والا آپ کا دوسرا ایپیسوڈ ذرا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. پھر میرا سوال کا جو دوسرا پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہوا ان 24 گھنٹوں میں، کتنا فیئر تھا، اسٹیٹ کی کیا پاورز اور کتنے پاور لیس خود اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، اور چینل کی طرف سے کیا سپورٹ تھی. اچھا سو اگین چینل، یہ والی بھی جو ایپیسوڈ تھی اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں ٹیک اوور کے بعد 3 مہینے رکا، میں 17 نومبر کو واپس آیا، اور اس کے بعد میں فیبریری کے اندر گیا. فیبریری میں گیا تو میں ٹوٹل 2 دن کے لیے تھا. پھر اس وقت کے وزیر اعظم کا روس کا دورہ آ رہا تھا، تو وی ور ٹرائنگ کہ جی میں چلا جاؤں، تو مجھے اس لیے واپس انہوں نے بلا لیا. اور پھر اسی دوران یوکرین کی انویژن ہو گئی، میں اس وقت نہیں جا سکا تھا ان کو ٹرپ کور کرنے ہیں. ون آف ہز ایڈوائزرز ڈڈ ناٹ لائک می. تو آج کل وہ یوٹیوب کے اوپر کافی
خیر اس کے بعد میں یوکرین چلا گیا, یوکرین سے واپس آیا, پھر یہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈینس اور رمضان اینڈ ایوری تھنگ. خیر ہوا یہ کہ 1 سال اپروچ ہو رہے تھے, تو میں نے اپنے ایڈیٹر کو کہا کہ یار میرا یہ آئیڈیا ہے کہ تاشکند میں دیر شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, بلاول بھٹو یہاں پہ فارن منسٹر بن چکے تھے, اور تاشکند میں دیر ور افغانستان ٹاکس. ٹام ویسٹ اس وقت جو ان کے خصوصی نمائندہ خصوصی تھے وہ لیڈ کر رہے تھے جو بائیڈن کے. تو میں تاشکند چلا جاتا ہوں, میرے پاس ایک اجازت نامہ ہے, ایک پرمٹ ہے جو کہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہے, جو کہ طالبان نے مجھے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 1 سال. تو میں تاشکند جاتا ہوں, تاشکند سے میں ہیراتن کی فلائٹ لوں گا, وہاں سے میں ٹرین میں یا پیدل کراس کروں گا, وہاں سے میں مزار شریف میں انٹر کر جاؤں گا ان دا نارتھ آف دا کنٹری, اور وہاں سے پھر میں ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹوریز کرتے ہوئے آل دا وے ٹو کابل آ جاتا ہوں. تو آفس نے اپروو کر دیا, میں تاشکند گیا, تاشکند سے میں نے ادھر آنا تھا, تو آئی اسپوک ٹو دا BBC ٹیم اس وقت, اور سکندر کرمانی اب چینل 4 میں ہوتے ہیں, سکندر اور مدثر اسٹل ہیئر. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی رول پھر بدل گیا ہے, اور اب یہ ہے کہ پرانا اجازت نامہ ویلڈ نہیں ہے, تو اب یہ کہتے ہیں کہ جتنی بار آؤ گے اتنی بار ایک نیا اجازت نامہ لوگے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, میں نے ایڈیٹر سے بات کی, ایڈیٹر نے کہا یار پاکستان واپس چلے جاؤ, ہم تمہیں ڈپلائے کرنے کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے SCO کور کی, 31 جولائی تھی, سنڈے کا دن تھا, تو وہاں پہ خبر آئی کہ جی ڈرون اسٹرائک وغیرہ کچھ ہوئے, دھماکہ ہوا, وہ خبر ڈاؤن پلے ہو گئی. میں واپس اسلام آباد آ گیا. میں 1 کو اٹھاؤں, 1 اگست کو رات میں, مطلب 1 کی رات 2 کی صبح, تو ایک سینئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشیل کی میسیج آیا ہوا تھا کہ سنس یو کور افغانستان دیر از گوئنگ ٹو بی اے بیک گراؤنڈ بریفنگ, تو آئی تھنک کہ دس مائٹ بی آف انٹرسٹ. اوکے ٹھیک ہے فائن. صبح 4 بجے آیا ہوا ہے تو آپ اٹھ بھی جاتے ہیں. میں نے وہ بریفنگ اٹینڈ کی, وہ یہ بریفنگ تھی 5 بجے, اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایڈریس ٹو دا نیشن ہے صبح کو 6 بجے. اب یہ ہے منڈے نائٹ, ٹیوزڈے مارننگ شروع ہو گئی ہے. جی اوکے, ہم پہنچ گئے, ہم نے اٹینڈ کی اس کے اوپر, اور اس کے اوپر انہوں نے پورا آفیشلس تھے, ڈیپ بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی, تو انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح دے ہنٹڈ ڈاؤن ظواہری, دس دیٹ, اینڈ اٹس مائنڈ باگلنگ کہ جی دے ٹک ڈاؤن ظواہری. خیر آئی کالڈ مائی ایڈیٹر, میں نے اس کو اٹھایا, اور اب میرے پاس تو افغانستان کا ویلڈ ویزا تھا. اس نے کہا تم افغانستان چلے جاؤ دوپہر تک, افغانستان چلے جاؤ. ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. ٹیوزڈے کی فلائٹ میں مس کر چکا تھا, ویڈنسڈے کی صرف فلائٹ اویلیبل تھی, جیسے کہ میں نے فلائٹ لی 3 تاریخ کی, میں چلا گیا افغانستان. اچھا میں لینڈ کیا, اس کے بعد تھرسڈے افغانستان میں ہاف ڈے ہوتا ہے, 1 بجے 12 بجے یا 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, کیونکہ فرائیڈے سیٹرڈے چھٹی ہوتی ہے وہاں پہ, ویکینڈ فرائیڈے سیٹرڈے ہوتا ہے. تو میں نے صبح تھرسڈے مارننگ کو میں نے لائیو کیا ہوٹل سے, اور اس کے بعد میں اپنی اسی ٹیم کے ساتھ جو میری شروع کی ٹیم تھی انہی کے ساتھ میں جو ہے میرا جو ایکچوئل ٹرانسلیٹر تھا وہ ہی واز ورکنگ ود اندر ٹیم اس وقت, تو اس نے اپنے ایک اور دوست کو مجھے دیا, اس کو میں جانتا تھا. میں ان کے ساتھ چلا گیا پہلے منسٹری آف فارن افیئرس اپنا اجازت نامہ لینے. تو وہاں پر مجھے ایک اسپوکس پرسن کے آفس میں سے ایک صاحب نے یہ دیکھا, انہوں نے کہا جی یہ تو ویلڈ ہے. اچھا اس سے پہلے جب ہم انتظار کر رہے تھے لیٹرز وغیرہ کا, تو مجھے وہاں پر ایک صحافی ملی, بھارتی صحافی ملی, لیکن وہ رائٹرز کے لیے کام کرتی تھیں. وہ مجھے جانتی تھی, میں ان کو نہیں جانتا تھا, اور انہوں نے مجھے کھانے کے لیے انوائٹ کیا, دوپہر کے کھانے کے لیے. تو قریب ہی تھا ان کا بیورو, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں پر, انہوں نے کہا جی ہم BBC کے ساتھ بیورو شیئر کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, تو ایٹ لیسٹ اس سے بہت نام جانا مانا نام ہے, وہ بھی اس وقت افغانستان میں تھیں. تو لیس میں نے کہا تھا مجھے آنا ہے ملنے ان سے, تو میں آئی ڈراپ بائی. سکندر واز آلسو دیئر, لیس واز آلسو دیئر, آئی بلیو یوگیتا واز آلسو دیئر, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, لائک بیکاز یہ پہلی اینیورسری تھی آف طالبان ٹیک اوور, سو اٹ واز اے بگ ڈیل دیٹ واز. خیر میں نے کہا جی میں نے دوپہر میں آنا ہے, تو آئی ول سی یو گائز. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اسپوکس پرسن آفس والے صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ویلڈ ہے. آئی اسٹل انسسٹڈ, میں نے کہا کہ یار نہیں تھوڑا سا, کیونکہ جب ایک بات بتا دیا گیا کہ نیا, میں نے کہا نہیں یار مجھے آپ نیا دیں. تو اس نے مجھے نئے کے لیے دیکھا, اس نے کہا کہ یار آپ کا ملٹیپل انٹری ویزا ہے, سو واٹ یو ڈو از 3 months ملٹیپل انٹری, سو واٹ یو ڈو از آپ منسٹری آف ورکس جائیں, وہاں سے ایک پرمٹ لے کے آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم منسٹری آف ورکس گئے,
وہاں پہ جانے سے ورکس اینڈ لیبرز وہاں پہ جانے سے پہلے ہم نے آستانہ ایمن الظواہری کا راؤنڈ مارا ان کے اوپر چکر کے چکر میں آپ کو چکر نہیں اس وقت نہیں. وہاں پر ہم نے ان کا آستانے کو دیکھا جہاں پہ ان کو قیمہ بنایا گیا تھا ان کا, اور وہاں پر ایک کمانڈر تھے تو ان کو بتایا, انہوں نے کہا جی آپ رک کر فوٹیج نہ بنیں کیونکہ مسائل ہوتے ہیں, تو آپ چلتے ہوئے بنا لیں, آپ کو کچھ نہیں کہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, وہاں سے ہم منسٹری آف لیبر گئے. منسٹری آف لیبر میں بات کی. اس نے کہا کہ جی اب آپ آئیں سنڈے کو آئے اور $1200 لے کے آئے. میں نے کہا جی $1200 کا مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے میں ٹی وی والا ہوں, آج تھرسڈے ہے, فرائیڈے سیٹرڈے میں کیا کروں گا 2 دن بیٹھ کے. تو کہتے ہیں کہ اچھا, مطلب میں وہاں سے نکلا, میں منسٹری آف فارن افیئرس واپس آیا. 12:40 ہو رہے تھے اس وقت, 1 بجے بند ہونا تھا, تو انہوں نے انٹر نہیں ہونے دیا. سمن نہیں نیو اوور دیر, یہاں پر سرو کر چکے ہیں. تو میں نے فون کیا, انہوں نے وہ مجھے اندر لے کے چلے گئے. میں اسپوکس پرسن آفس گیا, ان کے اسسٹنٹ سے میں نے بات کی. انہوں نے پھر دوبارہ منسٹری آف لیبر فون کیا. میں نے کہا جی اب $1200 سے بات آ گئی $300 پہ, اور سنڈے سے بات آ گئی سیٹرڈے پہ. اگین تھرسڈے دی انٹائر تھرسڈے دس انٹائر فرائیڈے, واٹ ڈو آئی ڈو انٹل دین, اینڈ آئی ایم سینٹ ٹو ورک رائٹ, مجھے رپورٹنگ کرنی ہے. تو خیر ہی ٹک مائی زیادہ نامہ پرانا والا. اس نے کہا یار اس کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے. اس نے کمپیوٹر پہ کچھ کیا, مجھے نہیں پتہ کیا کیا. اس نے کہا جی دس از ویلڈ, اور کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کے اوپر فون کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب افغانستان کا جو فارن آفس ہے نا, اس کے لیفٹ پہ GMIC ہے, مطلب پتلی سی سڑک ہے, گل بہار سینٹر ہے پیچھے, پھر فارن آفس ہے, اس کے برابر میں حامد کرزئی کا گھر ہے. اسی طرح لیفٹ پہ جو ہے GMIC ہے, اور پھر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے. آپ اس گلی سے نکلتے ہیں تو آپ کے رائٹ پر ایک راستہ جاتا ہے افغان پریزیڈنشیل پیلس ارک کا, اور اس کے پیرل جو دیوار ہے وہ گرین زون کی ہے. BBC کا آفس گرین زون کے اندر تھا جہاں پہ مجھے جانا تھا. اچھا, اور تھوڑا سا آگے وزیر اکبر خان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے, جو کہ آپ سمجھیں E7 کی طرح. ان کے گرین زون از اے ڈپلومیٹک انکلیو, وہ ان کا وہ ہے. خیر یہ ہم بالکل ویک کی انٹری سے پہلے وہاں پر دا افغانستان بینک ہے, تو سامنے آ کے نا ایک دم پیچھے سے ڈالا آیا, اور لوگ اس نے آ کے یوں سامنے لگا دی. میرا ڈرائیور لیفٹ پہ گاڑی چلا رہا تھا, میں رائٹ پہ آگے بیٹھا ہوا تھا, اور پیچھے صاحب بالکل. تو انہوں نے آگے لگایا, اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, اب تک مجھے کچھ نہیں کہا, اور انہوں نے صرف سیدھا پہلے میرے ڈرائیور اور پہلے ٹرانسلیٹر کو نکالا, اور وہ مار رہے ہیں ان کو. اچھا, 1 سیکنڈ کے لیے اسپلٹ سیکنڈ تھاٹ, مطلب کرو کو بھی اسالٹ کیا, اور ہاں کو بھی ڈرائیور اور کرو دونوں کو, and they were all locals, they were both of them were locals right. اور ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے 1 منٹ لگا کہ یار آئی می کڈنیپ, لیکن جس جگہ پہ میں تھا وہاں سے آپ کڈنیپ لائک اٹس ہائیلی ان لائکلی. پریزیڈنشیل پیلس آپ کے پیچھے ہے, گرین زون آپ کے سامنے ہے, ڈپلومیٹک کانکلیو, ہائیلی سینسٹیو ایریا نہیں لائک ہائیلی ریوربڈ ایریا برابر میں. تو خیر اس کے بعد ایک گاڑی میں بیٹھا, اور اس نے میرے موبائل سب لے لی, اور وہ ایک گلی میں پتلی سی لے کے کیا. وہاں پر گارڈ کا کیبن ٹائپ ایک تھا, اور بھائی میرے اس کے بعد وہاں پر انہوں نے مجھے بھی دھکا دیا, اور اس کے بعد جو انہوں نے مارا ہے 3 گھنٹے تو صرف مارا ہے انہوں نے, اور وہ بات کچھ نہیں کر رہے تھے, صرف مار رہے تھے. تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جی آپ بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کچھ, کہ بھائی آپ کین ایکسپلین دیم. نو کویسچن, صرف کٹائی, پٹ رہے تھے, صرف پٹ رہے تھے, ہر طرح سے پٹ رہے تھے, ہاتھوں سے, لاتوں سے, ڈنڈوں سے, گھوسوں سے. اچھا, اور وہ منہ پہ اپر باڈی پہ نہیں مار رہے تھے, لوور باڈی پہ. بالکل. تو خیر پھر بیچ میں انہوں نے بہت زیادہ ایکوزیشنس کیے, انہوں نے اس سے نماز سنی بائی دی وے. ہاں تو خیر اس کے 3 گھنٹے بعد مجھے یاد ہے تقریباً کوئی یہ بات ہے. اچھا, ان بٹوین یہ ہوا کہ میرے پاس ٹائم تھا لائف کا, تو میرا لائف تھا لوکل ٹائم 5 بجے. اب یہ بج رہے ہیں کوئی 1:10 1:20 کے قریب میں منسٹری آف فارن افیئرس سے نکلا ہوں. میرے پاس ٹائم ہے, میں BBC جا رہا تھا کھانا کھانے. میری مدثر سے بات ہوئی تھی, اور مدثر نے مجھے, جو BBC کے کیمرہ مین ہیں یہاں پر, انہوں نے مجھے لوکیشن بھی بھیجی تھی. اور ان کے لوکیشن بھیجنا اور میری لوکیشن کھولنے کے دوران جو ہے وہ یہ ساری ایپیسوڈ ہو گئی ہے کہ ہماری گاڑی انٹرسیپٹ ہو گئی اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. خیر اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد وہ ہینڈ کف کر کے پیچھے بہت ٹائٹ آنکھوں پہ پٹی وغیرہ باندھ کے وہ لے گئے. اور لیکن جس جگہ پہ تھے اس جگہ کی الائنمنٹ مجھے پتہ ہے, کیونکہ ہمارا آفس بھی اسی طرف وزیر اکبر خان میں تھا. چھوٹا سا علاقہ ہے, تو آپ کو مطلب آنکھ بند کر کے بھی اگر آپ کی موومنٹ ہوتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں.
تو آئی واز ان ششترک نیکسٹ ویری نیئر ٹو لائک آن دی اپوزٹ سائڈ آف گرین زون. Was it some sort of a safe house? نہیں وہ این ڈی ایس کا پرانا ہیڈ کوارٹر تھا, تو جو اب جی ڈی آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو میں وہاں پہ گیا, پھر انہوں نے مجھے ایک سیڑھیاں اوپر چڑھا کے ایک کارپیٹ والے کمرے میں بٹھایا, نیل ڈاؤن کروایا, پھر انہوں نے سوال جواب شروع کیے. خیر ایک انسان آیا, وہ مجھ سے اردو میں بات کر رہا تھا, اس نے مجھے کہا السلام علیکم کیا حال ہے. تو مجھے یہ تھا, آئی کوڈ فیل کہ یہاں سے خون آ رہا ہے, ادھر پہ کچھ ہے, لیکن آئی کوڈنٹ سی بیکاز آئی ہیڈ دس تھنگ. خیر تو میں نے کہا کہ میرا پہلا جواب, میں نے وعلیکم السلام, میں کہا جی ہمیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کو بتایا گیا ہے, باقی میں آپ کے سامنے ہوں. کیونکہ آئی لٹرلی کوڈ ناٹ سی مائی سیلف, آئی مین پیپل کوڈ سی بٹ آئی کوڈنٹ سی مائی سیلف, بٹ آئی کوڈ آف کورس فیل اٹ. خیر اس کے بعد مجھے نیل ڈاؤن کرا کے میں ان صاحب سے بات کر رہا تھا, اور میں ان سے اردو میں بات کر رہا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا انگریزی کافروں کی زبان ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے والدین نے مجھے اچھی تربیت نہیں دی, عربی نہیں سکھائی. اور یہ جب بات کر رہے ہیں آپ سے تب تک شور وغیرہ مچ چکا تھا, سوشل میڈیا؟ نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں. اچھا, ابھی کچھ بھی نہیں. 3 گھنٹے تک لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ آپ غائب ہیں؟ نہیں 9-10 گھنٹے تک لوگوں کو نہیں پتہ چلا. سب سے پہلے مودا خان کی ٹویٹ آئی تھی, ویری کائنڈ آف ہر. خیر تو ہاؤ ڈیڈ آفس فگر اٹ آؤٹ, میں آپ کو اس کا بتا دوں. خیر لیٹ می ایس گیٹ ان دس. تو میں ان سے انہوں نے کہا کہ ہم اردو میں بات کریں گے, اور میں ان سے بات کر رہا تھا, اور وہ ادھر گویا ہم جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہ ایک صاحب سے عربی میں بات کر رہے تھے. تو خیر انہوں نے میری کویشچن آنسرس کیے, اور میرا ایک ہی جواب تھا کہ بھائی میں آئی ایم ناٹ اے جاسوس, آئی مین میں صحافی ہوں. ان کو غلط کسی نے فیڈ کیا تھا کہ جی شاید آئی بین سینٹ ٹو اسپائی آن دا ٹی ٹی پی. آئی مین مجھے تو پشتو بھی نہیں آتی, تو مجھے ہاؤ وڈ آئی اسپائی. کچھ تو یہ بھی رومرس ہے کہ آپ زواری کے گھر کے آس پاس پکڑے گئے اور آپ کچھ کر. بالکل بھی نہیں, میں اس کے گھر سے کوئی 2.5 کلومیٹر دور تھا, 2.9 کلومیٹر. آج بھی اگر میں گوگل میپ پہ آپ کو بتا دوں 2.9 کلومیٹر دور تھا. زواری کا گھر تو ہم ہو کے آ چکے تھے, تو فوٹیج بھی جا چکی تھی. I wasn't even. So it was a false alarm. Yes, of course, but I think what they wanted to achieve was subtle messaging. No Pakistanis are safe. Okay. No, and even then journalists are also not safe. So I think I was the collateral of the beginning of the fallout between Pakistan and Afghanistan relations. I think یہاں پر بھی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں, but again I have nothing against anyone. اور میں اس کے بعد جا کے چائے پی, آپ کہہ رہے ہیں فال تھا. بس نہیں فال تو خیر, وہ چائے تو اس سے پہلے والے پہلے ٹرپ میں تھی. وہ تو خیر آئی واز دیر جب انہوں نے وہ ویڈیو اور وہ ساری. اینی ویز پھر یہ کیا کہتے ہیں شام کے قریب نہیں, ہاں سو ساری انویسٹیگیشن وغیرہ ہوئی میری, اور میں نے کہا کہ آپ مجھے یوٹیوب پہ یو کین لک می اپ, یو کین آسک یور پولیٹیکل لیڈرشپ ان دوحہ. اور قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے لٹرلی تھرسڈے کو میں کڈنیپ ہوا تھا, اس سے پچھلے تھرسڈے کو میں تاشکند میں نے امیر خان متقی کا انٹرویو کیا تھا. ٹھیک ہے, میرے ہوٹل میں ایسا نہیں رہ رہا تھا. سو آئی مین اٹس ناٹ دیٹ کہ پیپل ڈڈ ناٹ نو می, بٹ وہ یہی ہے کہ جی جب برائی میسج. بالکل. خیر and to the entire journalism. I mean a soft target, so that way it was easy. عصر کی نماز سے قریب نا, اب مجھے بیچ میں انہوں نے ایک جگہ رکھ دیا ہے, اور بیچ میں انہوں نے مجھے الیکٹریکیوٹ کرنے کی کوشش کی. تو دیٹ واز وین آئی لائک اسٹارٹیڈ شاؤٹنگ کہ میں جاسوس نہیں ہوں, میں صحافی. اینڈ دین ایونچولی ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہی واز دا گڈ طالب دیٹ ویز. خیر عصر کی اذان کے بعد جس بندے نے میرا انٹرویو لیا تھا, جس شخص نے میرا انٹرویو لیا تھا, وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی ہم نے چیک کر لیا ہے, آپ خبر نگار ہو, آپ ہمارے بھائی ہو, آپ جاسوس نہیں ہو, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ہمارے مہمان ہو, آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. تب تک بھی دا ورڈ واز ناٹ آؤٹ. اب ہوا یہ تھا کہ میرے آفس میں, کیونکہ سیکیورٹی ہماری ہاسٹل انوائرمنٹ ٹریننگز ہوئی تھیں, سیکیورٹی کی ایک ٹیم تھی جس کے ساتھ آپ یو وڈ بی ان لائزون, وہ آپ کو بتاتے تھے, ڈونٹس بتاتے تھے دیٹ ویز. تو ہمارے پاس ہر 4 گھنٹے کے اوپر مینڈیٹری چیک ان ہے. میں نے اپنا پہلا چیک ان مس کیا, جو کہ میں کبھی مس نہیں کرتا, اور میں چیک ان سے پہلے ہی میں مطلب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے اوپر بتا دیتا تھا. اور میں نے اپنا دوسرا چیک ان بھی مس کر دیا. جب میں نے اپنا دوسرا چیک ان مس کیا, دیٹ از وین دا الارم وینٹ آف ایٹ دا ہیڈ کوارٹرز کہ یار انس از مسنگ. اٹ نیور ہیپنس کہ یار سب بند ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے ہوٹل کال کی, ہوٹل نے بھی کہا کہ نہیں یار وہ نہیں آیا.
یا سب بند ہو تو ٹویٹر پہ تو پھر بھی انس ملک آپ کو مل جاتے, تو آپ وہاں پہ نہیں تھے. میں کہیں بھی نہیں تھا. خیر اس کے بعد دین مائی ایڈیٹر ریچ آؤٹ ٹو مائی بردر, گاٹ ان ٹچ ود مائی فیملی, گاٹ ان ٹچ ود اینڈ مونا کے تھرو میری فیملی سے بھی. اور پھر سب سے پہلے مونا نے تقریباً 12:30 بجے رات کے قریب ٹویٹ کیا, اور اس وقت تک مجھے 9:30 بجے مجھے ایک سیل میں شفٹ کر دیا تھا, اسپیشل سیل میں, اور جس میں ایک کیمرہ تھا, ایک لاؤڈ اسپیکر تھا, اور مطلب ٹیکنیکلی اس میں کارپیٹ تھا, اور اس میں ایک کیٹل بھی تھی بائی دا وے, اور واش روم اس کا سیپریٹ تھا اندر ہی. اور اینڈ دے سیڈ کہ جی آج رات میں یہیں پہ رکوں گا. ٹھیک ہے, آئی مین اب یو کانٹ نیگوشیٹ ود دیم, اٹ از واٹ اٹ از. تو کیونکہ اس کمرے میں گھڑی تھی, اس لیے 9:30 بجے مجھے یاد ہے ٹائم, کہ 9:30 بجے گویا پاکستان میں 10 بج رہے تھے رات کے. تو انہوں نے مجھے وہاں شفٹ کر دیا. اس کے بعد پھر کہا کہ جی اچھا, بیچ میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ لیٹ آئے ہیں یہاں پر, آپ لیٹ آئے ہیں, ترجمان چلا گیا ہے. غلطی آپ کی, غلطی میری ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ لائے, میری غلطی کیا ہے, میں تو مہمان ہوں, میں تو آپ لوگ نے. خیر سو وی آر ویٹنگ نیکسٹ. آئی نیو کہ یار فرائیڈے کو اگر اف آئی گیٹ ٹو اسٹے دا نائٹ دین آئی ایم اسکروڈ, بیکاز فرائیڈے سیٹرڈے تو بالکل سنڈے کو چھوٹوں گا. اینی ویز تب تک یہاں پہ شور مچ گیا رات بھر, اور صبح میں پھر 8:30 بجے, اچھا وہ سونے نہیں دیا انہوں نے. جب میں سوتا تو لاؤڈ اسپیکر پہ اوپر کچھ بولتے ہیں, وہ سمجھ نہیں آتا مجھے, نیچرلی اٹ واز پشتو, اور وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا, تو آپ سو نہیں سکتے تھے. نیند کا ٹارچر بھی آپ کو کیا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں آپ. اور پہلے انہوں نے 3:30 بجے, پہلے انہوں نے 12:15 بجے اٹھایا, پھر انہوں نے 3:30 بجے اٹھایا, پھر انہوں نے 5:15 بجے اٹھایا, پھر 6:30 بجے اٹھایا, اور پھر 8:30 بجے لا کے ناشتہ دے دیا. مجھے اس لیے ٹائم یاد ہے بیکاز لائک آئی واز سینگ دا کلاک کانسٹنٹلی. اینی ویز ناشتہ دیا. اس کے بعد میں نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا. میں نے کہا جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ صبح آپ کا ترجمان آ جائے گا, اور دا گڈ طالب واز اسٹل دیر. سو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی مسلمان آپ کہتے ہیں مسلمان کی 2 زبان ہوتی ہے, آپ کبھی 8:30 کبھی 7 کبھی کہتے ہیں اچھا. تو خیر تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب اس نے مجھے کہا کہ اٹھو, اور اینڈ دین ہی ہینڈ کف می اینڈ بلائنڈ فولڈیڈ می اگین. اور اب یو ڈونٹ نو, اینڈ دیر ان اے ڈسپیوٹ. سو دیر واز اندر پرسن. اس نے کہا کہ یار اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو. تو جو قاری زبیر تھا, جو کہ دا گڈ طالب جو تھا, اس نے اس کو کہا پشتوں میں کہ قاری یوسف نے, واٹ آئی کوڈ ڈسائفر واز کہ قاری یوسف نے کہا ہے کہ جی اس کو جانے دو, تو اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اب اگین آئی ڈیڈ ناٹ نو کہ مجھے چھوڑ رہے ہیں کہ مجھے مار رہے ہیں, رائٹ, بیکاز آئی واز ہینڈ کفڈ, آئی واز بلائنڈ فولڈیڈ اگین اینڈ ایوری تھنگ. خیر اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی بلانگنگ ساری کاؤنٹ فور کروائیں, بیگ شیک سارا یہ وہ, اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا دوبارہ, اور پھر ہینڈ کف وغیرہ, اور لے گئے. اور اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اب میں کہاں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ مسعود سرکل سے آگے دیور عزیزی بینک اور ویسٹرن یونین وغیرہ, تو وہ لائن سے تھے. تو وہاں پہ لا کے انہوں نے گاڑی روکی, آگے ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس نے اٹھائی, اس نے کہا جاؤ. میں نے کہا کہاں جاؤں؟ کہتے ٹیکسی میں جاؤ. تو میں نے کہا کہ اور اس نے اس وقت دے الاؤڈ می ٹو یوز مائی فونز ایز ویل. خیر میں پیچھے میں نے کہا میں تو ٹیکسی میں نہیں جا رہا, آپ لوگ. میں نے اس کو پیچھے کیا. ایک اور چھوٹا تھا عبداللہ اس کا نام, وہ بھی طالبان سے تھا. تو اس کو میں نے پیچھے کیا, میں نے کہا پیچھے مسعود سرکل ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میں یہاں سے آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں, مجھے سرینا چھوڑ دیں. خیر میں نے وہاں سے سب سے پہلا فون اپنے گھر والوں کو کیا, اور پھر دوستوں کو کیا, اور پھر ایک کالس کا سلسلہ آ گیا. پھر اس وقت کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب بہت زیادہ سپورٹیو تھے. اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, اس وقت کے ڈی جی آئی ٹی پاکستان کے فارن آفس میں تھے آصف میمن صاحب, اس وقت کے ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار, جو کہ اب پاکستان کے UN میں امبیسڈر. آئی مین ایوری ون واز ویری ویری سپورٹیو, اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپن. آئی واز لکی. بڑی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے تھوڑے چتر کھائے اور بچ گئے. جتنا آپ نے گیس لائٹ کی ہے, میں تو کبھی نہ کرتا, میری زبان بند ہوتی ہے اگر مجھے پکڑا جاتا. بل ویون نیوز پہ آتے ہیں. آپ نے ویون کے ساتھ ایک ٹائم گزارا, کافی سال گزارے, 7 سال گزارے. آپ کا پریڈیسیسر جو تھا وہ تو بڑا ایک کنٹروورشل فگر ہے, لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں ورک ایتھک کے اوپر. آپ نے پاکستانی چینلز کے ساتھ بھی کام کیا, پھر آپ نے ویون کے ساتھ کام کیا ایز پاکستان بیورو چیف. کیا اب میں نے آپ کی باتوں سے ایک چیز نکالی کہ آپ کو ٹریننگز دی گئیں ان چینلز میں اور ان چینلز میں, ایک یہی فرق تھا یا اور بھی ایتھکس کا یا اوور آل ورک انوائرمنٹ کا بھی فرق تھا؟
میرے خیال سے اور ایک اور چیز، سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، ایک اور چیز میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کو لے کے اس نیوز ڈیسک پہ کیا سوچ تھی؟ جو یہاں پہ ایک سوچ ہوتی ہے انڈیا کے بارے میں، تو وہاں پہ کیا انوائرمنٹ؟ بہت کانولیوٹیڈ سوچ تھی. اگین جو آئی مین دس از دا رانگ ورڈ بٹ آئی کین فائنڈ اے بیٹر ورڈ. جو زہر پاکستان کو لے کے بھرا جا رہا ہے وہ اسکول سے شروع ہوتا ہے, وہ ان کے نصاب سے شروع ہوتا ہے. اور جو ینگ جرنلسٹ آتے ہیں ان کو ان کا ایک پرسی مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کو لے کے, جس کو میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتا تھا, کیونکہ میرا ایڈیٹر واز اے ریفائنڈ پرسن. اس نے نیوز رومس کو میں کیا, اس نے رپورٹنگ بھی کی, تو اس کو پتہ تھا ویئر آئی واز کمنگ. اس نے پاکستان انڈیا ریلیشنس کا اچھا وقت بھی دیکھا, برا وقت بھی دیکھا, اور بہت برا وقت بھی دیکھا. اینڈ وین آئی ووڈ ریز اٹ ٹو ہیم, ہی ووڈ آف کورس سے کہ یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, اینڈ ہی ووڈ گیٹ اٹ کریکٹڈ. اینڈ اٹس ناٹ کہ ہی واز الاؤنگ اٹ ٹو ہیپن, بٹ اٹ واز لائک تھنگس ور ہیپننگ بیکاز آٹو پہ ہو رہی تھیں چیزیں, رائٹ. اینڈ بیکاز پاکستان تھا تو کچھ بھی کر دو, کوئی بولے گا ہی نہیں. اینڈ دین آئی ووڈ اسٹیپ ان. میرے خیال سے ویون اس معاملے میں کافی میرے حساب تک کافی زیادہ سپورٹیو تھا, مائنس کچھ ایڈیٹوریل ایشوز تھے, ہوں گے, رہتے ہیں, کیونکہ نیچرلی انڈیا پاکستان ہے تو وہ اتنا سمپل نہیں تھا. ٹورڈز دی اینڈ زیادہ پرابلمٹک ہو گیا تھا, کیونکہ دیر از اے فائن لائن بٹوین جرنلزم اینڈ ایکٹیویزم, اینڈ دیر از اے فائن لائن ان ڈوئنگ پبلک انٹرسٹ جرنلزم اینڈ نیشنل انٹرسٹ جرنلزم. آئی تھنک جو بڑا پرابلم ہے انڈیا کے اندر, اور وہ یہ ہے, میں ہمارے یہاں بات نہیں کر رہا جان بوجھ کر, لیکن انڈیا کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ جرنلزم کرتے ہیں. جرنلزم کین نیور بی نیشنل انٹرسٹ, بیکاز نیشنل انٹرسٹ میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جرنلزم ہمیشہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پبلک انٹرسٹ, وین یو سرو دا پبلک یو ڈونٹ لائی ٹو دا پبلک. سو دیٹ از واٹ دا پرابلم واز. میں نے اسٹرگل کیا نیویگیٹ کرنے میں بہت ساری چیزوں کے اندر, لیکن بہت ساری چیزوں میں دے ور ایکسٹریملی آل آؤٹ سپورٹڈ. مجھے 27 ملکوں میں انہوں نے ان 7 سالوں کے اندر انیبل کیا. میں نے لٹرلی میں نے جسے کہتے ہیں یوکرین میں پاکستان کا واحد صحافی, آج تک واحد صحافی ہوں جس نے یوکرین کی جنگ کور کی. میں نے ایران کی جنگ کور کی, میں نے بیروت لیبنن کی جنگ کور کی, میں نے افغانستان کو دیکھا, میں نے ایتھیوپیا کا کانفلکٹ دیکھا. آئی مین تھنگس یو وڈ ناٹ امیجن. اور دین ہائی ٹیبلس آف ڈپلومیسی, آپ آسلو دیکھ لیں, جنیوا دیکھ لیں, کیا جنیوا, آئی مین جہاں پہ ریلیونسی تھی, اور جہاں ایون پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جب اس وقت تھے, جہاں پہ, یا شہباز شریف صاحب جب ان کا جو پہلا ٹرم تھا, جہاں میں پچ کرتا تھا, جہاں ان کو لگتا تھا کہ جی ریلیونٹ ہے, وی شوڈ ہیو اے پرسن, وہ مجھے بھیجتے تھے. سو آئی تھنک وہاں پر, یہاں پہ اور وہاں کے مائنڈ سیٹ میں آف کورس ریسورس کا بہت بڑا فرق ہے. پیسہ لگانا از اے بگر, یہاں پر تھوڑے کانسٹرینٹس ہیں, اینڈ بیکاز یہاں پہ گروئنگ میڈیا ہے. وہاں پہ میڈیا کی آزادی شروع ہو گئی تھی 1980 سے, این ڈی ٹی وی آ کے. ہمارے یہاں بالی ووڈ پہ بھی بڑا خرچہ کیا, نیریٹیوز کو اوور آل کنٹرول کیا ہے انڈیا نے. بالکل, مطلب وہ آن ریکارڈ بات ہے, پاکستان بہت پیچھے ہے اس میں. بالکل. اب میں ذرا اس پہ نیریٹیوز پہ آ گئے تو میں نیریٹیو کی بات کرتا ہوں. انڈیا نے بہت عرصہ لگا کے, یہ جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک پوری ایک مشینری بنائی, ان کی فلم انڈسٹری, ان کی نیوز انڈسٹری, ان کی ٹیک انڈسٹری, یہ سب مل کے. اور وہ جو آپ نے ایک اور بات کی کہ نصاب کے اندر انہوں نے ڈالا کہ بغض پاکستان کے خلاف, اور وہ نظر آتا ہے. بالکل ہم نے جو دیکھا, پہلے میں بھی ظاہر ہے امریکہ رہا, وہاں پہ جو نیچرل کیمسٹری آپ کی انڈینس کے ساتھ بنتی ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے. یہ جو ہندوتوا رجیم نے آ کے میں ایک اینیکڈوٹ آپ کو ایڈ کرتا ہوں. میں زندگی میں 2 بار انڈیا گیا ہوں, رائٹ. میں جب سب سے پہلی مرتبہ گیا 2018 کے اندر گیا, تو نو نیمس ٹو بی ٹیکن, آف کورس اپنے آفس کی وجہ سے گیا تھا. اور 2018 میں جب گیا تو میری اس وقت ایک اینکر تھیں, انہوں کو میں نے بتایا کہ جی سنیما, اور میری ایکس گرل فرینڈ اینڈ ایوری تھنگ. تو انہوں نے پہلے جب گرل فرینڈ کا, انہوں نے کہا جی گرل فرینڈ واٹ ڈو یو مین, اینڈ دین اینڈ شی واز ناٹ کڈنگ, دس از اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن, ٹھیک ہے, ڈاٹر آف سم ون ان دا گورنمنٹ. لیکن وہ اسٹیریوٹائپ. ہاں, اور پھر جب میں نے اس کو کہا کہ ہم سنیما, تو اس نے کہا پاکستان میں سنیماز بھی ہیں. اینڈ آئی سیڈ یس, اینڈ شی از اے جرنلسٹ, شی از ناٹ جسٹ اینی جرنلسٹ, یہ ایک سرونگ گورنمنٹ آفیسر کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ شی از اے سینئر پرسن. آئی ایم ناٹ, اس کے منہ پر جو بلینک لک تھا نا, دیٹ گیو اوے اے لاٹ. اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو سے کہ یس,
we're normal people, we're not living in stone age or the Flintstones کہ ہم پتھروں سے اپنا کھانا نہیں بناتے. ہمارے یہاں گاڑی بھی چلتی ہیں, روڈ بھی نارمل ہیں, سنیماز بھی ہیں, لوگ آؤٹ گوئنگ بھی ہیں. ہماری حلال نائٹ لائف ہے. وی ڈونٹ ہیو بارس اینڈ کلبس, بٹ ہماری حلال نائٹ لائف ہے. جو ڈھابا کلچر جو آپ کے وہاں ہے, چائے کلچر جو آپ کے ہے, وہ ہماری حلال نائٹ لائف ہے, پاکستان کی حلال نائٹ لائف ہے. اینڈ دین دیٹ واز ویری ڈفرنٹ ٹو دیم. اینڈ آئی تھنک ود فرام مائی لائفز ایز ویل, ڈفرنٹ لائفز ہر جگہ. جب میں لائفز کرتا تھا اسلام آباد میں یا کراچی سے, جہاں بھی گیا, تو ان کو ایک ڈفرینٹ سائڈ آف پاکستان نظر آئی. میرے خیال سے آئی مین دیٹ واز اے ڈفرینشیٹر ان چینجنگ اور ٹرائنگ ٹو چینج اے سرٹن پرسپیکٹیو. آئی تھنک اس میں ایک نیریٹو کی جو بات میں کر رہا تھا, میرا سوال آپ نے روکا. میں نیریٹوس میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک عرصہ لگا کہ انڈیا نے اپنی پوری ریسورسز, ان کے پاس کمی نہیں ہے, انہوں نے اس چیز کو بہت پہلے ریئلائزیشن ان کو ہٹ کر گئی تھی کہ یار یہ ہمیں بہت ضروری ہے, رائٹ. دنیا میں ایک پیغام دینا کہ پاکستان ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے, ایک نیوکلیئر تھریٹ ہے, ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, یہ مطلب ساری چیزیں انڈیا نے ہمیں مطلب پوری دنیا میں مشہور کیا, پوری دنیا میں مشہور کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے اس میں پھر اب سیریز آف وہ ایویڈنس بھی ہے ہمارے پاس. وہ یورپ نے پورا انڈین کرونیکلز ایک پوری وہ نکالی رپورٹ, اور پھر کیمبرج انالیٹکا کے اندر آگے پیچھے ان کی ساری ڈس انفارمیشن کیمپین ساری وضع کرتی ہیں کہ کس طرح پاکستان کو بدنام کر رہے تھے. دین کمز پاکستان ایز اے میڈیٹر بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس. یہ سارا کرنے کے باوجود انڈیا کی اتنی ڈپلومیسی, پاکستان کو دلال کہنا, پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ کہنا. اب جب کہ روز ٹرمپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فیوریٹ فیلڈ مارشل, آئی لو پاکستان, بیوٹیفل کنٹری, امیزنگ پیپل, رائٹ. تو انڈیا میں اس چیز کا کس طرح لیا جا رہا ہے انڈیا میں؟ آپ چونکہ ٹویٹر پہ کافی آپ کے اوپر اٹیکس بھی ہوتے ہیں, آپ کے ایکس کولیگز بھی آپ کو اٹیک کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. ایک انڈیا میں کس طرح, دوسرا پاکستان کے اندر اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ سسٹم ایک پورا مسنگ ہے یا اس کی بہت ضرورت ہے. انگلش میڈیا تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات کی عمران کے ساتھ, انگلش میڈیا گرو کر رہا ہے پاکستان میں, دوبارہ اس کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک وہ ہے ریئلائزیشن ابھی یہاں پہ؟ I mean, I'll just slightly take you away from the core of the question, لیکن اس کو اگین کانٹیکسچلائز کروں گا. میرے خیال سے یہ جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد 2019 سے شروع ہوئی, پلوامہ کے اٹیک کے بعد. پلوامہ کا اٹیک ہوا, انڈیا نے بالا کوٹ کیا, پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا. انہوں نے ایک جھوٹ بیچا کہ ہم نے 2 F-16 گرا دیے ہیں, کیا کر دیا. بنیاد تو آئی تھنک 26/11 سے کر لینا, وہاں سے انہوں نے شروع کیا. 26/11 اگین ہم پھر وہ 26/11 پھر وہ پٹھان کوٹ پہ چلے آئے. آئی مین لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریسنٹ پاسٹ, رائٹ, بیکاز نہیں تو ہم سمجھوتا ایکسپریس بھی وہاں پر ہے تو پوری کہانی. آئی مین اف یو سو پارٹیشن کے بعد سے پوری تاریخ ہے. بالکل. تو میرے خیال سے 2019 کے بعد سے نا ایک اٹ واز اے ڈفرنٹ ریئلائزیشن وچ انڈیا ڈڈ ناٹ سی اٹ کمنگ. ریاست نے 2018 کے اندر یہ ٹھان لی تھی, 2018 کے شروع میں, کہ جی اب جو یہ گڈ اور بیڈ والا ہے نا, کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اب ہمیں جو اپنی پالیسی ہے وہ چینج کرنی ہے. اور پاکستان اس وقت AVDF میں نیا گیا تھا 2018 کی, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو وہ دیٹ واز اے پیوٹل شفٹ وچ دی انڈین سائڈ ڈڈ ناٹ اینٹیسپیٹ. ان کو لگا تھا کہ جی اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ, تو اس وجہ سے وہ اپنا ایک نیریٹو, اپنا ایک منجن بیچتے رہیں گے. 2019 پلوامہ ہوا, تو 2019 پلوامہ کے اندر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا. انہوں نے F-16 پتہ نہیں کون سا F-16 گرایا. وہ پھر فارن پالیسی نے ہیڈ کاؤنٹ کی رپورٹ دی, US والے آئے, درخت بھی ہمارے بیچارے. تو اس کے بعد انڈیا نے پہلا اپنا ڈوزیئر بھیجا تھا 2 اپریل 2019 کو. اس میں 792 نام تھے, 792 نیمس. فرحاد بھائی, اس 792 نام میں نا میرے خیال سے 240 مرتبہ کہ 234 مرتبہ ایک نام تھا, اس کا نام تھا حسن. حسن ہو, حسن فرام ویئر, آئی مین کوئی حسن آگے پیچھے. میرے خیال سے میں 4 حسنس کو جانتا ہوں. حسن علی, آئی تھنک حسن علی ہوگا, ٹریکٹر لے کے گیا ہوگا. یو ول بی ویری سرپرائز کہ 792 نیمس کے اوپر پاکستان نے ان سے کوآپریٹو ڈیٹا مانگا. یا راوی والا حسن بھی ہو سکتا ہے, حسن ایوب بھی ہو سکتا ہے. وہ چین لکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان کا نام لکھ دو. خیر, حسن کے بعد پھر انہوں نے پاکستان نے لکھا کہ بھائی ہمیں ڈیٹا دو, کورسپونڈنگ ڈیٹا دو, وغیرہ وغیرہ, اور ہم تیار ہیں انویسٹیگیشن کروانے کے لیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے پھر سیکنڈ ڈوزیئر بھیجا میرے خیال سے 10 اپریل کو, 7 اپریل کو بعد انہوں نے سیکنڈ ڈوزیئر بھیجا 792 نام سے.
انہوں نے 40 نام بھیجے اس کے اندر. 40 نام بھیجے تھے کہ 32 نام بھیجے, انہیں ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ابھی, آف دا کف مجھے یاد نہیں ہے. اور اس کے بعد پاکستان نے پھر ڈیٹا مانگا کہ بھائی یہ تم نام لے رہے ہو, فراز جرال کا ہائپوتھیٹیکلی نام لے رہے ہو, تو فراز جرال کیا ایویڈنس ہے کہ فراز جرال واز دیئر اینڈ سو آن سو فورتھ. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 7 سال بعد, بالا کوٹ اینڈ آپریشن سوئفٹ ٹراٹ کے 7 سال بعد, آج تک انڈیا نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ دس. پھر دیٹ واز دا پیوٹ. اور تھوڑا سا اگر اور پیچھے چلیں, میرے خیال سے 2016 میں جو کمانڈر کلبھوشن یادو کی جو اریسٹ تھی, دیٹ واز چینجنگ مومنٹ. 1956 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہاسٹائل ٹیریٹری کے اندر ایک ملک کا سرونگ آفیسر پکڑا گیا. اس سے پہلے 1956 کے اندر جب کولڈ وار پیک پر تھی تو USSR کے تھے کرنل روڈولف ایبل, جن کے اوپر بریجز آف اسپائس بنی ہے, بریجز آف اسپائس لکھی گئی ہے. وہ ایک آرٹسٹ کے طور پہ نیو یارک میں کام کرتے تھے, وہ کرنل تھے. اینڈ دین یو ہیو کمانڈر کلبھوشن یادو جو کہ انڈین نیول کا سرونگ ایجنٹ ہے, سرونگ آفیسر ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا گیم چینجر. سو 16 ہوا, 19 ہوا, 16-19 ہو گیا. اس کے بعد پاکستان نے 2-3 پیس گیسچرز ایکسٹینڈ کیے. پاکستان نے 16 میں اس وقت چودھری نثار آن دا ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے انفارمیشن شیئر کی, انڈیا نے ایکنالج نہیں کیا. ابھی اجے بساریہ کی کتاب میں لکھا گیا کہ پاکستان نے ذاکر موسیٰ کی کلنگ کے بعد القاعدہ کے QIS کے تھے, تو پاکستان نے انفارمیشن شیئر کی تھرو انٹرمیڈیٹریز کہ جی امییننٹ اٹیک ہونے والا ہے, لیکن ہمارے ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دس از آفٹر بالا کوٹ اینڈ پلوامہ اینڈ آل دیٹ. انڈیا نے اس کو بھی ایکنالج نہیں کیا. میرے خیال سے سسٹم جو پاکستانی سسٹم نا, ان میں ان کی بس ہو گئی تھی. انہوں نے کہا یار ٹو ہیل ود اٹ, ہم کریں تو برے اور ہم نہ کریں تو برے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم نہ کر کے ہی برے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں. اینڈ لیٹ دی ایویڈنس پین آؤٹ, لیٹ دا ورلڈ, لیٹ دی ایویڈنس اسپیک فار اٹ سیلف. سو جب یہ جو پہلگام والی ایپیسوڈ ہوئی اور انڈیا ٹرائی ٹو پٹ اکراس دا نیریٹیو, اینڈ پاکستان نے کہا یار چھوڑ دو, ہمیں ایویڈنس نہ دو, ہم بہت برے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم بہت برے ہیں, نہ دو ہمیں. UK کو دے دو, US کو دے دو, فائیو آئیز کو دے دو, کہیں تو دے دو, کچھ تو دے دو, کچھ بھی نہیں دیا, خاموشی. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا گیم چینجر پوائنٹ. جیسے ہل نے لکھا نا کہ کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل آصم منیر سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی کون لوگ ہیں یہ لوگ. سو میرے خیال سے دیٹ واز لٹل کنٹری. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا گیم چینجر کہ یار اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنا بڑا ملک ہیں یا کتنا چھوٹا ملک ہے. ایگزیکٹلی puny little country beat the hell out of India. India beat the hell out of India. Yes. So I think it gives you a sense کہ then the world started, because India نے for years they placed themselves as a net security provider, especially in context of how India was being raised against China, Western support, blah blah blah. And then here comes Pakistan, an underdog, of course 7 times smaller, ٹھیک ہے, دین انڈیا سائز, 5 times smaller than India's population. اینڈ آئی تھنک GDP کے اوپر تو آپ کمپیئر ہی نہ کریں, اکانومی اینڈ ریزروس کے اوپر تو آپ کمپیئر ہی نہ کریں, ٹھیک ہے. اینڈ دے کم آؤٹ آف نو ویئر اینڈ دے شوٹ 7-8 jets, دے میک دیم گو ڈاؤن دا ریبٹ ہول, نیل ڈاؤن, ریئلی ہیومیلیٹ دیم, پریڈ دیم, ہیومیلیٹ دیم. ٹھیک ہے, اگر آپ 2019 کو فلوک کر دیتے, یہ فلوک نہیں تھا, یہ جو پچھلے سال ہوا. And I think مارکہ حق exactly, آپ آپریشن بنیاد مرصوص, I mean that was that game changer point کہ the world realized کہ ہاں یار ہم نے بہت زیادہ انڈیا کو کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. سو جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. اور that was when we caught the ears and eyes of President Trump. Everyone, not just President Trump. He's our biggest ambassador. Absolutely, but I think everyone, the world saw a very different Pakistan. اینڈ J10Cs کی جو ڈیلز اب ہو رہی ہیں, ساری دنیا J10Cs انڈونیشیا لے رہا ہے, باقی دنیا. اینڈ یو ول بی ویری سرپرائزڈ کہ پہلی جنگ جب ہوئی ایران اور امریکہ کی 13 روزہ جنگ جو تھی جون میں جو ہوئی تھی, اس کے بعد 22 جولائی کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیو یارک جاتے ہیں ٹو اٹینڈ. پاکستان اس وقت جولائی میں چیئر کر رہا تھا, میرے خیال سے 27 کو پاکستان کا ایونٹ تھا. وہ نیو یارک جاتے ہیں. 25 جولائی کو ان کی سیکٹری روبیو کے ساتھ ملاقات اسکیجول ہوتی ہے, اور 22 جولائی منڈے کا دن تھا. ان کی سیکٹری روبیو, وہ DC جاتے ہیں, ان کی سیکٹری روبیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات کے اندر پاکستان پہلی مرتبہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ہم ہوسٹ کر سکتے ہیں آپ کی بات چیت.
تو امریکی حکام جو ہیں وہ اس میں حامی بھرتے ہیں. اس کے بعد میں ان کے ایگزیکٹ الفاظ استعمال نہیں کروں گا نہیں تو مسائل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت انکریجنگلی حامی بھری. وزیر خارجہ اسحاق ڈار واپس آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہ سید عباس عراقچی سے بات کرتے ہیں. عباس عراقچی کو بتاتے ہیں کہ جی ہماری یہ پروپوزیشن ہے, ہمیں یہ بات ہوئی ہے, تو آپ اوپن ٹو میٹنگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ جمعے کو ملاقات ہوتی ہے, پیر کو 72 گھنٹے سے کم عرصے میں سیکرٹری روبیو اسحاق ڈار کو فون کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے بات کر لی, ہم اسلام آباد آنے کو تیار ہیں, آپ دوسری سائڈ سے پوچھ لیں. اسحاق ڈار دوبارہ سید عباس عراقچی کو فون کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ تیار ہیں اور اب آپ اپنا بتائیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارا ٹرپ پریزیڈنٹ پزشکیاں اس وقت آ رہے تھے تو ہم آ کے اس وقت بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ پروسیس پاکستان کی میڈیشن اس وقت شروع ہو جانی تھی, لیکن پھر وہ اسنیپ بیک سینکشنز ایکٹیویٹ ہو گئے. اسلام آباد نے ٹیبل سیٹ کر لیا تھا اس وقت سیٹ کر دیا تھا. اچھا میں آپ کی بات یہاں پہ ذرا روکتا ہوں اور ہم نے ختم بھی کرنا ہے اس کو, بہت لمبا ہو جائے گی گفتگو, پھر دوبارہ کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن میں آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا, اب میں اسی پہ بات کروں گا کہ فارن آفس آپ نے کافی عرصہ کور کیا, ڈپلومسی پاکستان کی, کافی فارن منسٹرز آپ نے کور کیے, ان کے ساتھ گئے بھی, بہت سارے باہر کے پاکستان سے باہر بیرونی ملک دوروں پہ آپ ان کے ساتھ تھے, بہت ساری کانفرنسز میں تھے. فارن پالیسی پاکستان کی کس منسٹر نے, اب یہ آپ نے باعث اپنا کوئی نہیں رکھنا, آپ نے بالکل صحیح رپورٹ کرنا ہے مجھے اور عوام کو بتانا ہے کہ who do you think has led Pakistan's foreign policy to the best of her or his ability? I think number one will be بلاول بھٹو زرداری. Okay. And why is that so? ایک تو ان کا اپنا کلاؤڈ تھا, ایک ہی کیریڈ ہز اون کرزما. مجھے یاد ہے میں ایک میٹنگ کور کرنے گیا تو ایک ایشیائی ملک کے وزیر خارجہ تھے, وہ مل کے ان سے نکلے اور ان کو لوگ چاہتے تھے ملنا, تو ان کو میٹنگ کر کے میں نکلے میٹنگ کر کے, تو میں نے کہا کہ ایکسلنسی ہاؤ از دا میٹنگ, یو نو واٹ ہی سیڈ ٹوڈے آئی کین سے پراؤڈلی آئی ہیو میٹ اے بھٹو. Right, so the world wanted to see me. So the connection with Bhutto Sahab and Muhtarama Benazir Bhutto Shahid was there. And بلاول صاحب کا جو مطلب فرینکلی جو ایکیومن تھا on to and decision taking ability leads, because he's born and brought up in a very different environment. And he's also young, کافی sees things from a different place. Exactly. تو میرے خیال سے number one would be بلاول صاحب. Okay. And اسحاق ڈار کا ٹرانزیشن شروع ہوا ہے فرام فارن منسٹر فائنانس منسٹر ٹو فارن منسٹر ہوا ہے 22 اپریل پچھلے سال سے. 22 اپریل سے پہلے وہ فائنانس منسٹر, بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے. And I think it's for the good. Yes. Ishaq Dar is, I mean, he is also lucky like you. آپ conflict میں پھنس جاتے ہیں, وہ peace talks میں پھنس گئے ہیں. لیکن دونوں اچھی جگہ پھنسے. He's made an effort. ایسی بات غلط ہوگی میرے خیال سے. اگر out of 10 میں 9.5 اگر بلاول کے لیے رکھوں گا تو 9.3 یا 9.2 would be for ڈار صاحب. ڈار صاحب has been amazing. وہ پرانے چنے ہیں بھی تو بہت بزرگ اور ایک سسٹم کا حصہ کافی عرصہ سے رہے. جس طرح مطلب جیسے آپ نے کہا بلاول صاحب کا کہ وہ ایک تو بھٹو صاحب اور بی بی فارن پالیسی کے تو چیمپئنز ہیں نا, وہ تو مطلب پاکستان کا ایک نام دنیا میں ایک مشہور کرنے والے لوگ ہیں, دو بڑی عظیم شخصیات ہیں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب بھی سسٹم میں بہت عرصے سے رہے ہیں, 80s سے گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں پاکستان کی. اور I think again if I compare it with بلاول صاحب نا, he would listen to everything you have to say and he would go off notes. اینڈ ہی وڈ, اگر جب وہ آف نوٹ بھی جاتے تھے نا تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ بندہ آف نوٹ ہے, کیونکہ وہ ساری بات سن کے اسی بات سے اپنی بات نکال کے اینڈ ہی وڈ ٹرن اٹ اراؤنڈ. اینڈ دیٹس اسکل, دیٹس این آرٹ, ناٹ دیٹ اسحاق ڈار کین ناٹ ڈو اٹ, لیکن اگین دی ایج, دا جنریشن, یس دا ایج, جنریشن اینڈ تھنگس. سو ڈار صاحب ہیز بین امیزنگ آئی تھنک. اینڈ یہ جو پورا آپ کا جو 2025 آنورڈز, مئی 2025 آنورڈز جو آپ کا ٹرانزیشن ہوا ہے, میرے خیال سے اٹس بین فار دا گڈ. جو لوگ پاکستان کو اس وقت سینٹر اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں, اگین یہ وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سائلوں میں نہیں ہے. اور یہ جو 12 مارچ سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے میڈیشن کا,
جو کہ ابھی بھی جاری ہے. میرے خیال سے 12-13 مئی تک ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کرے معاملات سیٹل ہو جائیں. سیٹل معاملات سیٹل مطلب 12-13 مئی آپ ڈیٹ دے رہے ہیں؟ نہیں، میں مئی کا مہینہ ویسے کافی کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، کچھ لوگوں کے لیے بہت برا بھی ہے. تو نہیں، میرے خیال سے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چائنا وزٹ سے پہلے اور جس طرح مذاکرات چل رہے ہیں، Is he coming to Pakistan? He can. I would not be surprised if he doesn't. Okay. Is he coming? I'm not. I mean, I can't say that with. لیکن I think the stage is being set for that کہ جہاں پر اب ان پرسن مذاکرات اس وقت ہوں گے جو کہ ایک فارمیلٹی ہوگی. 5 آف دا پاکستانی میڈیٹرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، both of their teams, and then Prime Minister Shehbaz Sharif, the Foreign Minister, Deputy Prime Minister Senator Ishaq Dar, and Interior Minister Mohsin Naqvi. I think these five they've been, جتنا میں ان کی آپ کہیں گے یار پیڈ پروموشن کر رہا ہوں، لیکن جینوئنلی جتنی they've been navigating, I think it's salute is also a very small word. اور جس طرح سے نیویگیٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے چیزیں مینیج کر رہے ہیں. I mean فیلڈ مارشل عاصم منیر took a genuine flight and life risk جب وہ 3 دن تہران میں گئے، اور ایک دن کے لیے گئے تھے. He stayed for 3 days. ایک دن کے لیے تھے، 2 دن کے لیے تھے. I mean that's only a matter of detail. لیکن بات یہ ہے کہ he was there at a time when no one was going. Right? It goes on to show کہ بھائی اگلا پیس کے انٹرسٹ میں کتنا دلیری اپنے لیے رکھ رہا ہے کہ اپنی جان کو اپنے ملک کے لیے، ریجن کے لیے، خطے کے لیے، وائڈر ریجن کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر وہ پیس کی خاطر جانا چاہ رہے ہیں. تو آئی مین دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج فرینکلی. اور میرے خیال سے اللہ کرے کہ معاملات جتنی کوائٹ اور جتنی تیز ڈپلومیسی ہو رہی ہے، آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز کہ مئی کے مہینے میں یہ معاملات ختم ہو جائیں. انشاءاللہ فار دا گڈ ایکچولی. انشاءاللہ آئی تھنک ہم پر امید ہیں کہ پاکستان ایک اپنا تاریخ میں ایک وہ نام لکھوانے جا رہا ہے جو کہ ہمارے بچوں کو ایک بڑا فخر کا مقام ہے نا ہمارے لیے. ایز اے پاکستانی مجھے بہت فخر. آئی بین فرینکلی میرے کولیگس، دوست وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یار آئی مین دیر از پرائڈ ان ہاؤ وی ٹاک. میں ٹویٹر والی کہانیوں پہ نہیں جاؤں گا. ہر پاسپورٹ کی عزت کرائیں گے. میں ابھی انطالیہ میں تھا ٹو کور دی انطالیہ ڈپلومیسی فورم. EDF کے پرائم منسٹر بھی وہیں پہ تھے. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. پیپل ہو وڈ ہیئر اینڈ آئی تھنک آفٹر PTV I was the only Pakistani journalist who was there. People who would get to hear Can from Pakistan, they would still stop, they would want to know, they were inquisitive. اور ایز اے جرنلسٹ اگر وہ مجھ سے انکوزیٹیو ہیں تو آپ سوچیں ڈار صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر، پرائم منسٹر شہباز شریف سے دنیا کتنی انٹرسٹیڈ ہے بات چیت کرنے کے لیے کہ یار جو آپ کر رہے ہیں یہ 47 سال میں آج تک نہیں ہو سکا، اور جو آپ کر رہے ہیں آئی مین جتنا آپ کو اس کی داد دی جائے کم ہے. تھینک یو سو مچ انس. اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو ایٹ LUBP. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ پہلی اور آخری نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو. شو کو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اپنے کامنٹس فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.